अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं दरख्शा इरफान और मैं हूं फातिमा काज़मी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें और आपको बताएं कि जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील। प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर फारूक अफजल की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया। मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन सीनियर प्रोफेसर हेड ऑफ डर्माटोलॉजी डिपार्टमेंट डॉक्टर आतिफ शहजाद होंगे। बोर्ड मरीज रहमत अली के इलाज और रिकवरी की सूरत हाल बारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट को रिपोर्ट करेगा। अहम खबर है, आपको आगाह करें कि जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया। प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर फारूक अफजल की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया। मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन सीनियर प्रोफेसर हेड ऑफ डर्माटोलॉजी डिपार्टमेंट डॉक्टर आतिफ शहजाद होंगे। जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज मंकी पॉक्स के मरीज़ के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील। प्रिंसिपल अमीर अलाउद्दीन मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर फारूक अफजल के बाद नोटिफिकेशन जारी। मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन सीनियर प्रोफेसर हेड ऑफ डर्माटोलॉजी डिपार्टमेंट डॉक्टर आतिफ शहजाद होंगे। बोर्ड मरीज़ रहमत अली के इलाज और रिकवरी की सूरत हाल बारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट को रिपोर्ट करेगा। एक दफ़ा फिर से आपको बताते चलें, जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज मंकी पॉक्स के मरीज़ के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील। प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर फारूक अफजल की मंजूरी के बाद ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन सीनियर प्रोफेसर हेड ऑफ डर्माटोलॉजी डिपार्टमेंट डॉक्टर आतिफ शहजाद होंगे। बोर्ड मरीज़ रहमत अली के इलाज और रिकवरी की सूरत हाल बारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट को रिपोर्ट करेगा। इस पर हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद बिलाल, मज़ीद उनसे जानेंगे। बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर जनरल हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज मंकी पॉक्स के मरीज के लिए मेडिकल बोर्ड जो है तश्कील दे दिया गया है। प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर फारूक अफजल की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन सीनियर प्रोफेसर हेड ऑफ डर्माटोलॉजी डिपार्टमेंट डॉक्टर आतिफ शहजाद होंगे। दीगर मेंबरान में प्रोफेसर डॉक्टर आकिफ दिलशाद हेड ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट, प्रोफेसर डॉक्टर खुरम सलीम हेड ऑफ मेडिकल यूनिट 3, प्रोफेसर डॉक्टर नाजिश सुकलैन हेड ऑफ पैथोलॉजी डिपार्टमेंट और एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अदनान मसूद शामिल है। मेडिकल बोर्ड मरीज रहमत अली का तिब्बी मुआयना करके मरीज की क्लिनिकल कंडीशन, इलाज और रिकवरी की सूरत हाल बारे रोजाना की बुनियाद पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर फरियाद हुसैन को रिपोर्ट करेगा। जबकि एमएसए अस्पताल में इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के तमाम प्रोटोकॉल एसओपीज के मुताबिक यकीनी बनाने की भी हिदायत कर दी गई है। इस हवाले से प्रिंसिपल एसजीएच प्रोफेसर फारूक अफजल का ये कहना है कि मरीजों के इलाज और देखभाल पर ममूर हेल्थ प्रोफेशनल हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामदी यकीनी बनाएं। जी मोहम्मद बिलाल हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई दारुल हुकूमत में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा आने वाले दिनों में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात आतिफ अरशाद का कहना है कि दर्जा हरारत में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफा हो सकता है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सामिया सईद से, जो कि इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात के साथ मौजूद हैं। जी सामिया, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में हब्स गर्मी की शिद्दत बरकरार है। सितंबर के आगाज़ में तो शहर का मौसम खुशगवार था, मगर अब देखते ही देखते देखा जा रहा है कि जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर मौजूद हैं आतिफ साहब, इनसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा आइंदा आने वाले दिनों में शहर का मौसम कैसा रहेगा, क्योंकि लाहौरी जो है वो गर्मी बर्दाश्त करके अब थक चुके हैं। जी मैडम, एक्चुअली जो मानसून का ये लास्ट स्पेल था ये भी कल ख़त्म हो गया, तो अभी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिन में ना वार्मनेस हो, कि अभी गर्मी थोड़ी सी बढ़ेगी। और जैसे अगर ये मैक्सिमम टेम्परेचर्स की बात करें तो 37.5 है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले आने वाले 2 से 3 दिनों में इसमें 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज़ हो सकता है। और थोड़ी सी हबस भी बढ़ेगी क्योंकि ह्यूमिडिटी ऑलरेडी वाटर कंटेंट अवेलेबल है अपने एटमॉस्फेयर में, तो इस वजह से ना आपको थोड़ा सा ह्यूमिड भी फील होगा और वार्मनेस भी होगी। और रेनफॉल के अभी तो कोई चांसेस नहीं है अगले, अगर पूरे हफ्ते की भी बात करें। हाँ, अगर रिवर्स कैचमेंट की बात करें तो अपर कैचमेंट्स हैं जितनी हमारी ईस्टर्न और वेस्टर्न रिवर्स की, उसमें आइसोलेटेड एक्टिविटी विल कंटिन्यू। जी बिल्कुल, उनकी जानिब से यही बताया जा रहा है कि शहर लाहौर में ताहाल बारिश बरसने के कोई इम्कानात नहीं। अलबत्ता आइंदा आने वाले दिनों में दर्जा हरारत में जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि शहर लाहौर का मौसम जो है वो गर्म और खुश्की रहेगा। अलबत्ता पहाड़ी इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। जी ठीक है सामिया, बहुत शुक्रिया।
عدالتی اصلاحات سائلین کو بروقت انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کا مشن سپریم کورٹ کے جسٹس رحمت حسین جعفری کی زیر صدارت قومی عدالتی پالیسی کی سب کمیٹی کا اجلاس چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مثالیہ نیلم کی شرکت اجلاس میں چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ بھی شریک ہوئے اہم خبر ہے جس کے حوالے سے اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں عدالتی اصلاحات سائلین کو بر وقت انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کا یہ مشن ہے سپریم کورٹ کے جسٹس ریٹائر رحمت حسین جعفری کی زیر صدارت قومی عدالتی پالیسی کی سب کمیٹی کا اجلاس ہوا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مثالیہ نیلم کی شرکت اجلاس میں چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ بھی شریک ہوئے ہیں ایک دفعہ پھر سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے عدالتی اصلاحات سائلین کو بر وقت انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کا یہ مشن ہے سپریم کورٹ کے جسٹس ریٹائر رحمت حسین جعفری کی زیر صدارت قومی عدالتی پالیسی کی سب کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ عدالتی اصلاحات سائلین کو بروقت انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کا مشن سپریم کورٹ کے جسٹس رحمت حسین جعفری کی زیر صدارت قومی عدالتی پالیسی کی سب کمیٹی کا اجلاس ہوا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مثالیہ نیلم کے اس اجلاس میں شرکت اجلاس میں چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ بھی شریک ہوئے اہم خبر ہے آپ کو آگاہ کریں کہ سپریم کورٹ کے جسٹس رحمت حسین جعفری کی زیر صدارت قومی عدالتی پالیسی کی سب کمیٹی کا اجلاس ہوا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مثالیہ نیلم نے اس اجلاس میں شرکت کی اجلاس میں چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ بھی شریک ہوئے آپ کو بتائیں کہ عدالتی اصلاحات سائلین کو بروقت انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کا مشن ہے سپریم کورٹ کے جسٹس رحمت حسین جعفری کی زیر صدارت قومی عدالتی پالیسی کی سب کمیٹی کا اجلاس ہوا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مثالیہ نیلم نے اس اجلاس میں شرکت کی آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں بھرتیوں کا اعلان ہوا مگر درخواستوں کی وصولی شروع نہ ہو سکی محکمہ ہائر ایجوکیشن کی سستی کی وجہ سے امیدواروں کو مشکلات کا سامنا کالجز میں عارضی اساتذہ کی بھرتی التوا کا شکار محکمہ ہائر ایجوکیشن نے شیڈیول جاری کیا مگر عمل درآمد نہ کیا سی ٹی آئیز کے لیے اپلائی کرنے میں امیدواروں کو مشکلات کا سامنا مزید جان لیتے ہیں عاطف پرویز سے جی عاطف بتائیے کہ اس حوالے سے ہائر ایجوکیشن کی جانب سے جو کالجز میں عارضی اساتذہ بھرتی کرنے کا اعلان کیا گیا تھا اور اس حوالے سے جو شیڈول جاری کیا گیا تھا اس کا مطابق 16 ستمبر سے درخواستیں طلب کی جانی تھی لیکن شیڈول پر تاحال عمل درآمد نہیں ہوا اور محکمہ ہائر ایجوکیشن نے جو پورٹل بنایا ہے اس پہ صرف پروفائل بنانے کی اجازت ہے اور درخواستیں اور اپلائی کرنے کی اجازت نہیں ملی جس کی وجہ سے ہزاروں امیدوار جو پریشان ہو رہے ہیں اور ان کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ فوری طور پر پورٹل کو ایکٹیو کیا جائے جہاں پر درخواست گزار جو ہیں درخواست دے سکیں یہ 8004 ٹیچر جو ہیں صوبے بھر کے کالجز میں رکھے جانے ہیں جن کو ماہانہ 50,000 تنخواہ ملنی ہے اور اس کے لیے جو شیڈول جاری کیا گیا تھا اس کے مطابق 16 ستمبر سے درخواستیں جمع ہونی تھی اور ابھی تک درخواستیں وصول کرنے کا سلسلہ نہیں شروع ہوا اور جب یہ اساتذہ کی بھرتی کا عمل التوا کا شکار ہے تو آگے کالجز میں تعیناتی جو ہے وہ بھی متاثر ہوگی اور اس سے نظام تعلیم بھی متاثر ہوگا تو امیدواروں نے فوری طور پر یہ سسٹم کو ٹھیک کرنے کی جو مطالبہ کیا ہے ٹھیک ہے عاطف بہت شکریہ پنجاب حکومت کا بڑا فیصلہ محکمہ پرائز کنٹرول کے تحت اسٹریٹجک مینجمنٹ ونگ قائم کیا گیا اے ڈی جی پرائز کنٹرول اسٹریٹجک مینجمنٹ ونگ کی نگرانی کریں گی ابتدائی طور پر 8 ریسرچ آفیسر کو اسٹریٹجک مینجمنٹ ونگ میں تعینات کر دیا گیا اشیاء کی طلب و رس مقامی اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں دستیابیوں قیمتوں بارے آگاہ کرے گا اسٹریٹجک ونگ کا مقصد محکمے کے تمام ذیلی اداروں کے ڈیش بورڈز اور پورٹلز کو یکجا کرنا ہے مزید کے تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں چیف رپورٹر عمران اکبر سے عمران بتائیے گا پنجاب حکومت کا یہ بڑا فیصلہ ہے محکمہ پرائز کنٹرول کے تحت اسٹریٹجک مینجمنٹ ونگ قائم کر دیا گیا ہے سیکٹری پرائز کنٹرول اینڈ کموڈیٹیز ڈاکٹر کرن خورشید کی ہدایت پر اے ڈی جی پرائز کنٹرول اسٹریٹجک مینجمنٹ ونگ کی نگرانی کریں گے اس والے سے راستے کے مطابق ابتدائی طور پر 8 ریسرچ آفیسر کو اسٹریٹجک مینجمنٹ ونگ میں تعینات کر دیا گیا ہے اشیاء کی طلب و رس مقامی و انٹرنیشنل مارکیٹ میں دستیابی و قیمتوں بارے آگاہ کیا جائے گا اسٹریٹجک ونگ کا مقصد محکمے کے تمام ذیلی اداروں کو ڈیش بورڈ اور پورٹلز پر یکجا کرنا ہے اسٹریٹجک ونگ تمام محکموں کے جاری فیلڈ آپریشن اور دیگر اقدامات سے متعلق معلومات فراہم کرے گا جبکہ اسٹریٹجک ونگ مینجمنٹ ونگ پالیسی پلاننگ اور محکمے کی نئی پلاننگ و ترجیحات کے لیے سفارشات بھی تیار کرے گا محکمہ کارکردگی کی مانیٹرنگ کمپلائنس اور کے پی آئیز کو بھی ٹریک کیا جائے گا جدید ڈیجیٹلائز ٹورز کے ذریعے حقائق کو مدنظر رکھتے ہوئے پالیسی جو ہے وہ ممکن بنائی جائے گی اور یہ مددگار ثابت ہوگا اسی سلسلے میں سیکٹری پرائز کنٹرول ڈاکٹر کرن خورشید کی ہدایت پر جو ہے یہ اسٹریٹجک ونگ جو ہے
فعال کر دیا گیا ہے. جی چیف رپورٹر عمران اکبر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. خبر دیں آپ کو، سائمہ علی کو اسپیشل سیکرٹری CNW ڈپارٹمنٹ تعینات کر دیا گیا ہے. SNGAD سیکشن سروس 1 نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. اہم خبر ہے، آپ کو آگاہ کریں کہ سائمہ علی کو اسپیشل سیکرٹری CNW ڈپارٹمنٹ تعینات کر دیا گیا. SNGAD سیکشن سروس 1 نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. اہم خبر سے آپ کو ایک بار پھر آگاہ کرتے چلیں کہ سائمہ علی کو اسپیشل سیکرٹری CNW ڈپارٹمنٹ تعینات کر دیا گیا. SNGAD سیکشن سروس 1 نے اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. سائمہ علی کو اسپیشل سیکرٹری CNW ڈپارٹمنٹ تعینات کر دیا گیا ہے. SNGAD سیشن سروس 1 نے اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. آپ کو ایک دفعہ پھر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں، سائمہ علی کو اسپیشل سیکرٹری CNW ڈپارٹمنٹ تعینات کر دیا گیا ہے. ہم آپ کو بتائیں کہ لاہور بورڈ نے انٹرمیڈیٹ کے پیپرز کی ری چیکنگ کے لیے درخواستوں کی وصولی کا آغاز کر دیا. امیدوار پیپرز کی ری چیکنگ کے لیے 3 اکتوبر تک اپلائی کر سکیں گے. پیپر ری چیکنگ کے لیے آن لائن درخواستیں وصول کی جائیں گی. امیدوار گھر بیٹھے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں. مزید جان لیتے ہیں عاطف پرویز سے. عاطف، اپڈیٹ کیجیے گا. گزشتہ روز جو ہے انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان کیا گیا تھا اور اس میں کچھ 70,000 کے قریب بچے فیل ہوئے تھے اور بہت سارے طلباء کی جو ہے مختلف مضامین میں سپلی بھی آئی تھی. تو اب جن کو نتائج پر اعتراضات ہے ان کے لیے ری چیکنگ کا آپشن جو ہے کھول دیا گیا ہے اور لاہور بورڈ کی جانب سے درخواستیں وصول کی گئی. امیدوار پیپروں کی ری چیکنگ کے لیے 3 اکتوبر تک اپلائی کر سکتے ہیں. پیپر ری چیکنگ کے لیے آن لائن درخواستیں وصول کی جائیں گی. امیدوار گھر بیٹھے آن لائن اپلائی کر سکیں گے. جی عاطف پرویز ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. اور اب آپ کو بتائیں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا. پنجاب میں سیلاب متاثرین کا بحالی آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا. ڈسٹرکٹ اور تحصیل سطح پر فلڈ ریلیف کمیٹیاں قائم. سیلاب متاثرین کے لیے سروے فارم، موبائل ایپ اور مانیٹرنگ ڈیش بورڈ بھی قائم کر لیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے آسان ترین طریقہ کار وضع کرنے کی ہدایت کی گئی ہیں. اہم خبر ہے، آپ کو آگاہ کریں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا. پنجاب میں سیلاب متاثرین کا بحالی آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا. ڈسٹرکٹ اور تحصیل سطح پر فلڈ ریلیف کمیٹیاں قائم. مانسون کا سیزن ختم ہو چکا ہے. دریاؤں میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے. صرف ستلج میں تھوڑا سا پانی کا بہاؤ زیادہ ہے. DGPDM عرفان علی کاٹھیا کی پریس کانفرنس. بولے موٹر وے M5 سیلابی پانی سے متاثر ہوئی. آئندہ 1 ہفتے تک بارش کا کوئی امکان نہیں ہے. جلال پور تا لودھنا روڈ آمد و رفت کے لیے بند ہے. ہمارا جو مونسون ہے وہ پراپرلی پریکٹیکلی از آلموسٹ اوور ناؤ اور اب کسی بھی اسٹرانگ یا ایون ویک سسٹم کی بھی آگے تقریباً 1 ہفتہ بالکل وہ فورکاسٹ نہیں ہے اور اس کے بعد بھی اب مونسون ایکٹیویٹی وہ فورکاسٹڈ نہیں ہے. جتنے بھی ہمارے دریا تھے جنہوں نے 2025 میں 26 اگست آنورڈ ہسٹوریکل پیکس دیکھی، الحمدللہ ایز وی آر اسپیکنگ ناؤ وہ تمام اپنے نارمل رادر بلو نارمل فلوز پہ آ چکے ہوئے ہیں. ستلج پہ بھی نارمل فلوز ہی ہیں لیکن باقی دونوں دریاؤں کے بنسبت ستلج پہ تھوڑا سا پانی کا بہاؤ زیادہ ہے. لیکن اب پیچھے سے پانی کمپلیٹلی اب نارملسی کی طرف ہے اور مزید کسی قسم کے ہائی فلو کی وہ بالکل توقع نہیں ہے. موٹر وے کی جب میں بات کروں تو جلال پور پیروالا سے جھانگڑا تک تقریباً 22 کلومیٹر کا یہ ایریا جس کو پانی کی بہاؤ کی وجہ سے یہ انڈر سٹریس ہے. آپ نے دیکھا کہ ایک مقام سے موٹر وے کا جو اپ سائڈ ہے وہ تقریباً پراپر سبمرجڈ ہوا. کچھ دن پہلے تمام قسم کی ٹریفک کے لیے موٹر وے کو بند کر دیا جا چکا ہے اور اس ایریا کو بھی اس وقت پراپرلی انجینئرز کی موجودگی میں ریپیئر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پنجاب بھر میں قائم آفٹرنون اسکولوں کا تھرڈ پارٹی سے سروے کروانے کا فیصلہ اساتذہ کی ناقص کارکردگی اور بوگس انرولمنٹ کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا گیا. ذرائع کے مطابق 70% اسکولوں کو بند کرنے کا فیصلہ ہو چکا. تھرڈ پارٹی اسکولوں میں جا کر انرولمنٹ کو چیک کرے گی. 15 دنوں میں سروے مکمل کیا جائے گا. مزید جان لیتے ہیں عاطف پرویز سے. جی عاطف بتائیے گا.
जी बिल्कुल, ये गुज़िश्ता हुकूमत में जो सेकंड शिफ्ट स्कूल जिनको आफ्टरनून स्कूल के नाम से शुरू किया गया था, इसके हवाले से बहुत सारी शिकायत मसूल हो रही थी कि बोगस एनरोलमेंट है और कागजात में ही असातिज़ा को भर्ती किया गया है। तो इस शिकायत को देखते हुए अब थर्ड पार्टी वैलिडेशन और सर्वे करवाया जाएगा, जिसके बाद स्कूलों के मुस्तकबिल का फैसला किया जाएगा। और ज़राए का कहना है कि महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से ये फैसला कर लिया गया है कि 70% जो स्कूल हैं उनको बंद कर लिया जाएगा, जिनकी तादाद जो है वो 5000 है। ये सर्वे 15 दिनों में किया जाएगा, जो थर्ड पार्टी करेगी। थर्ड पार्टी जो है क्लासरूम्स में जाकर देखेगी, बच्चों की इनरोलमेंट और टीचर्स का भी मुआयना करेगी, जिसके बाद रिपोर्ट महकमा स्कूल एजुकेशन को भिजवाई जाएगी और इस रिपोर्ट की रोशनी में ही मजीद फैसले किए जाएंगे। बोगस एनरोलमेंट और नाकिस कारकर्दगी को देखते हुए ये स्कूलों को ज़राए का कहना है कि बंद किया जाएगा। सिर्फ 1500 के करीब स्कूल जो है उनको तालीम प्रोग्राम के तहत जारी रखा जाएगा, बाकी स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। लाहौर में भी ज़राए का कहना है कि 30 स्कूल ऐसे हैं जिनको आगे जारी रखा जाएगा, बाकी बंद कर दिए जाएंगे। जी ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया। फूड अथॉरिटी अदालतों से ग़ज़ाई दहशतगर्दों को रिलीफ मिलने पर नाला है। डीजी फूड अथॉरिटी यासिन जावेद कहते हैं अदालतों में 500 केसेस इल्तिवा का शिकार हैं, सिर्फ 8 को सज़ा जबकि 80 को जुर्माने आयद हुए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि ग़ज़ाई दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पर हौसला अफजाई की जाए। मज़ीद जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, बताइएगा। देखिए, इंतहाई अहम टॉपिक है और आज दूध के हवाले से जो है गाड़ियों की पकड़ दकड़ की जा रही है, दूध बरदार गाड़ियों की। और लाहौर जैसे शहर में जो है वो दूध के नाम पर जहर भी फ़रोख्त किया जाता है और इंतहाई अहम जुज़ है इंसानी सेहत के लिए। अब डी साहब से पूछते हैं कि ये जंग है क्या और कितना दूध इस वक्त तक तलब किया गया है, कितना ज़ब्त किया गया है, कितनी गाड़ियाँ जो हैं उन पर माल मुकदमा चलाया गया है। दूध के हवाले से हमारी कैंपेन आपको पता है बड़ी विगरसली हम उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि ये इंतहाई अहम ज़रूरत है बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए, हर किसी के लिए इसमें भरपूर ग़ज़ाइयत होती है। लेकिन जो माफिया है वो जो है वो अपनी जो है वो हर तरह की क्या कह सकते हैं कि डॉज करने की कोशिश में भी होता है कि उन्होंने अपने हाइडआउट्स बनाए हुए हैं जहाँ पे ये जाली दूध जो है वो बनाते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ केमिकल्स को शामिल करते हैं और उसके अलावा जो है वो इस तरह के मुश्किल दूर दराज एरियाज़ में भी जाके हमने ऑपरेशंस किए और गुज़श्ता 2 माह के तकरीबन अरसे में हमारी 300 से ज़्यादा FIRs इस माफिया के ख़िलाफ़ हैं। हमने गुज़श्ता तकरीबन 15 दिन के अंदर इनकी जो 80 के करीब गाड़ियाँ जो हैं उनको कानून के मुताबिक सीज़ किया हुआ है और अगर जो है कई तरह के प्रेशर्स इन्होंने करने की कोशिश की, हमारी टीम्स को ब्राइब आउट करने की कोशिश की, लेकिन हमारा एक ही मिशन है कि हमने हमारे नज़दीक बच्चों की सेहत ज़्यादा अहम है ना कि इस तरह का घनौना कारोबार। और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से हम इस मिलावट माफिया को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और पंजाब की ज़मीन इन लोगों के लिए, इन मुजरमों के लिए, इन ग़ज़ाई दहशतगर्दों के लिए अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह जो है वो पंजाब की ज़मीन को इनके लिए तंग कर देंगे। बिल्कुल, ये आपने डी साहब की मुसलसल तसलसल के साथ गुफ्तगू सुनी। पंजाब भर में, लाहौर शहर में जो ग़ज़ाइयत से भरपूर दूध जो होता है, जो बड़ा अच्छा दूध मिलता है वो नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से फूड अथॉरिटी जो है इस वक्त क्रैकडाउन कर रही है और उसको ये सारा जो है ग़ज़ाई दहशतगर्दों के साथ निपटना ही पड़ रहा है, मगर वो इनके जो है मुख्तलिफ हीलाबाजियाँ कर रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है इस वक्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हैजानी कैफियत है, मगर इस वाले से DG फूड अथॉरिटी की तरफ से अदालतों की तरफ जो है वो रुख किया गया और वो नला भी हैं कि केसेस जो हैं वो सुने नहीं जाते और रिलीफ दे दिया जाता है। जी, चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और अब वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएं ट्रैफिक कवानीन की बार बार खिलाफ वर्जी करने वाले हो जाएं होशियार। ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जियां करने वालों की गाड़ियां और मोटरसाइकिलें नीलाम होंगी। मोटरसाइकिलों की मालियत से ज़्यादा जुर्मानों के बिना पर जल्द नीलामी की जाएगी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल रहमान से, जो इस वक्त CTO लाहौर के साथ मौजूद हैं। जी अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर करने के हवाले से, शहरियों को कवानीन की आगाही के हवाले से और कवानीन पर अमल दरामद करवाने के हवाले से हुकूमत पंजाब और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुसलसल पेश कदमी की जा रही है। और इसी तनाजुर में हेलमेट की सख्ती हो या 1 वे के ऊपर FIRs हों और इसके साथ साथ ट्रैफिक वार्डन्स को जो बॉडी कैमराज नस्ब करने के हवाले से हों, वो मुसलसल उसके ऊपर काविशें हो रही हैं, काम हो रहा है। लेकिन इसी
اسی تناظر میں اب جو بھی قوانین کی خلاف ورزی کرے گا اس کی گاڑی یا موٹر سائیکل نیلام ہوگی. ہمارے ساتھ سی ٹی او لاہور اطہر وحید صاحب موجود ہیں, ہم ان سے جانتے ہیں کہ آخر یہ ماجرا ہے کیا. سر سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ لاہور نیوز کو قیمتی وقت دینے کا. سر گاڑی کس طریقے سے نیلام ہوگی اور کس طریقے سے اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا, یہ کیا ماجرا ہے؟ نہیں اتنا نہ ڈرائیں آپ, یہ اصل میں یہ ہے کہ جو لا ای چلان کے اوپر اب ہمارے سارے کا سارا سسٹم ای چلان کے اوپر ہونے جا رہا ہے. 60/40 ہم چلے گئے ہیں, 60% ای چلان پہ چلے گئے ہیں, 40% کی اب میں نے جو پروجیکشن دی تھی 6 months کی, لیکن میرے خیال اس سے پہلے ہی ہم سارے کا سارا جو ہے نا ای چلان کیا. پھر بعد میں یہ نہیں ہے کہ وارڈن روک کے آپ کو چلان کر رہا ہے. یہ میرا ایک آبجیکٹیو اسٹریٹجک ایک کہہ لیں کہ گول ہے کہ اس کو ہم آئی ٹی بیس سارے کے سارے سسٹم کو کہ اب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ایک لا کا حصہ ہے. لا کا یہ حصہ ہے کہ اگر 30 days تک آپ نے ای چلان کی پیمنٹس نہیں کی تو یہ 10% انکریز ہوگی. دوسرے نمبر کے اوپر اگر اف یو ہیو انڈرسٹینڈنگ کہ یہ غلط چلان ہوا ہے تو آپ گریڈ 17 آفیسر کو آپ اپلیکیشن دیں گے, وہ اس کی انکوائری کر کے سیف سٹی کو بھیجے گا اور اس کو کریکٹ بھی کیا جا سکتا ہے اگر آپ کا چیز ایویڈنس بیسڈ ہے. اور تھرڈ نمبر کے اوپر یہ ہے کہ اگر ویلیو آف فائن منی از مور دین دا ویلیو آف دا وہیکل تو دا وہیکل شوڈ بی آکشنڈ, اس کی آکشن ہوگی. اب یہ 129 موٹر سائیکل ایسے ہیں جو شہری چھوڑ گئے ہیں کہ جی ہمارے تو یہ اس طرح ہیں. اب دیکھیں کہ اس کے اندر میں نے ری کانٹیکٹ پروگرام پھر شروع کیا ہے کہ آپ ان سے دوبارہ رابطہ کریں اور وہ اس کو پے کریں, لیکن سارے کی ساری کی بہت زیادہ پیمنٹس نہیں ہیں, وہ تقریباً 10-15 ایسے ہیں جو 1 لاکھ سے اوپر ہیں. جی بالکل, سی ٹی او لاہور کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ قوانین کے اوپر عمل درآمد کروانا ان کی فرسٹ پریورٹی ہے, اور جس طریقے سے ٹریفک قوانین کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے FIRs ہوں, وہ تمام ایسے قوانین جس میں عوام میں یہ صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے کہ انہوں نے قوانین کو فالو کرنا ہے, وہ چاہے چھوٹے طبقے کے لیے ہو یا اپر طبقے کے لیے, وہ سب کے لیے قانون ایک جیسا ہے, اور اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے حوالے سے ٹریفک پولیس کے اقدامات جاری رہیں گے. جی ٹھیک ہے عبدالرحمان, بہت شکریہ. بڑھتی مہنگائی پر قابو نہ پایا جا سکا, سرکاری ریٹ لسٹ میں 3 سبزیاں مہنگی ہو گئیں. پیاز 120, ٹماٹر 200, لہسن 500, ادرک 640 روپے میں فروخت. سیب 400, انگور 380, جاپانی پھل 300 روپے فی کلو میں دستیاب. برائلر گوشت 15 روپے سستا, فی کلو قیمت 533 روپے ہو گئی. مارکیٹ میں صافی گوشت 620 روپے کلو تک فروخت کیا جا رہا. فارمی انڈوں کی قیمت 305 روپے فی درجن پر برقرار ہے. مزید جان لیتے ہیں عبد القادر سے. عبد القادر بتائیے گا. آج بالکل آج کی ریٹ لسٹوں کے حوالے سے بات کی جائے, سبزیوں, پھلوں اور پولٹری مصنوعات جس میں برائلر اور انڈے شامل ہیں کی جاری کی گئی ہے انتظامیہ کی جانب سے, تو اس میں جو سبزیوں کی ریٹ لسٹ ہے 3 سبزیاں مہنگی کی گئی ہیں, جس میں ٹماٹر 5 روپے مہنگا کر کے 140 روپے مقرر کیا گیا. مارکیٹ میں درجہ اول کا معیاری ٹماٹر جو ہے وہ 200 روپے فی کلو سے زائد کی سطح پر فروخت کیا جا رہا ہے, جبکہ مکس درجے کا ٹماٹر جو ہے وہ 160 سے 180 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے. اسی طرح پیاز جو ہے وہ 80 روپے فی کلو کی سطح پر برقرار رکھا گیا, لیکن مارکیٹ میں بدستور پیاز درجہ اول خشک جو ہے وہ 120 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے. لہسن 300 روپے فی کلو سرکاری ریٹ لسٹ میں, مارکیٹ میں لہسن 500 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے. ادرک 500 روپے سرکاری ریٹ لسٹ میں مقرر کیا گیا, مارکیٹ میں یہی ادرک جو ہے 640 سے 650 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے. سرکاری ریٹ لسٹ میں جو سبزیوں کی قیمتوں کا تعین کیا گیا وہ درجہ اول کی سبزیاں ہیں, لیکن مارکیٹ میں درجہ اول کی سبزیاں مہنگے داموں فروخت کی جا رہی ہیں. برائلر کی قیمت میں تاہم آج جو ہے وہ کمی دیکھنے کو مل رہی ہے. 15 روپے کمی کے بعد 533 روپے فی کلو قیمت مقرر کی گئی ہے, لیکن بدستور مارکیٹ میں صافی برائلر جو ہے وہ 600 سے 620 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے. تمام سبزیاں اور پولٹری مصنوعات جو ہیں وہ سرکاری ریٹ لسٹوں کے برعکس مہنگے داموں فروخت ہو رہے ہیں. جی عبد القادر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان غیر ملکی دورے پر روانہ. اسپیکر پنجاب اسمبلی مختلف ممالک میں قیام کریں گے. ڈپٹی اسپیکر ملک ظہیر اقبال چنر نے قائم مقام اسپیکر کا عہدہ سنبھال لیا. اسمبلی سیکریٹریٹ نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. مزید جان لیتے ہیں حمزہ خورشید سے. جی حمزہ بتائیے گا.
آج بالکل اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان بیرون ملک دورے پر روانہ ہو چکے ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کچھ دن مختلف ممالک میں جو ہے وہ اسٹے کریں گے، جبکہ اس وقت جو ہے ڈپٹی اسپیکر ظہیر اقبال چنر نے قائم مقام اسپیکر پنجاب اسمبلی کا عہدہ سنبھال لیا ہے، جس کا نوٹیفیکیشن باقاعدہ پنجاب اسمبلی نے جاری کر دیا ہے۔ جبکہ اگر میں بتا چلوں اسپیکر پنجاب اسمبلی کچھ دن جو ہے وہ بیرون ملک دورے پر رہیں گے، جبکہ دورے کے دوران جو ہے مختلف ممالک میں اسٹے کریں گے، جبکہ ڈپٹی اسپیکر ظہیر اقبال چنر نے قائم مقام اسپیکر کا جو عہدہ ہے وہ سنبھال لیا ہے، جبکہ عہدے کے چارجز جو ہیں اس کے نوٹیفیکیشن باقاعدہ جاری کر دیا گیا ہے اور اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے باقاعدہ جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ جبکہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی ملک واپسی تک قائم مقام اسپیکر کے فرائض جو ہیں وہ ڈپٹی اسپیکر ظہیر اقبال چنر ادا کریں گے۔ جی ٹھیک ہے حمزہ، بہت شکریہ۔ صوبائی وزیر زراعت عاشق حسین کرمانی کی زیر صدارت ایگریکلچر کمیشن کا چوتھا اجلاس سیلاب کے باعث فصلوں کو ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر عاشق حسین کرمانی کا کہنا تھا کہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر ممبران کی قابل عمل تجاویز پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ نقصانات کے ازالے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب خصوصی پیکج کا اعلان کریں گی۔ مزید جان لیتے ہیں عبدالقادر سے۔ عبدالقادر، اس اجلاس کا احوال بتائیے گا۔ جی بالکل، ایگریکلچر کمیشن کے چوتھے اجلاس میں پارلیمانی سیکرٹری برائے زراعت اسامہ خان لغاری، سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سعود اور سیکرٹری لائف اسٹاک اور ڈیری ڈیولپمنٹ پنجاب احمد علی فارغ نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر سیلاب میں جو فصلوں کو نقصانات ہوئے ہیں اس کے بارے میں جائزہ جو ہے وہ لیا گیا، اور اس حوالے سے صوبائی وزیر سید عاشق حسین کرمانی کا کہنا تھا کہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر ممبران کے قابل عمل تجاویز پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ حالیہ سیلاب کے ذریعے معیشت پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب فلڈ ریلیف اور ریسکیو آپریشن کو روزانہ کی بنیاد پر مانیٹر کر رہی ہیں۔ سیلاب سے متاثرین کی مشکلات کے حل کے لیے تمام ممکنہ وسائل اور ذرائع بروئے کار لائے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ سیلاب متاثرین کے جانوروں کی محفوظ مقامات پر منتقلی، ویکسینیشن اور علاج معالجے کے لیے بھی خصوصی اقدامات کیے جائیں۔ حکومت نے فصلوں کے نقصانات کے ازالے کے تخمینے اور سروے کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے دی ہیں جو کہ مانیٹرنگ اور سروے کا عمل جو ہے وہ مکمل کریں گی۔ نقصانات کے ازالے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب خصوصی پیکج کا اعلان کریں گی۔ جی عبدالقادر، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ سربراہ سی سی ڈی سہیل ظفر چٹھا کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی ہے۔ ایس پی سی سی ڈی عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہرام سرور چودھری نے شاہد محمود کی درخواست پر سماعت کی ہے۔ اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں محمد اشفاق سے۔ جی اشفاق، بتائیے گا۔ اشفاق سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ اہم خبر ہے جس کے حوالے سے اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں، سربراہ سی سی ڈی سہیل ظفر چٹھا کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی۔ ایس پی سی سی ڈی عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہرام سرور چودھری نے شاہد محمود کی درخواست پر سماعت کی۔ ایف آئی اے لاہور زون کی مختلف علاقوں میں کارروائیاں کی گئی۔ انسانی اسمگلنگ اور کاپی رائٹ ایکٹ کی خلاف ورزی میں ملوث 3 ملزمان گرفتار۔ ملزمان میں ملک صدیق، آفتاب رحمان اور دانیال احمد شامل ہیں۔ ملزم ملک صدیق نے شہری سے بیرون ملک ورک ویزے کا جھانسا دے کر 13 لاکھ روپے بٹورے۔ ملزم آفتاب رحمان اور دانیال احمد سے معروف رجسٹرڈ کمپنیز کی جعلی پروڈکٹس برآمد ہوئیں۔ مزید جانتے ہیں فہد امین سے۔ فہد، ان کارروائیوں کے بارے میں بتائیے گا۔ جی بالکل، ایف آئی اے لاہور زون کی جانب سے یہ کارروائیاں کی گئی ہیں اور انسانی اسمگلنگ اور کاپی رائٹ ایکٹ کے خلاف ورزی میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتار ملزمان میں ملک صدیق، آفتاب رحمان اور دانیال احمد شامل ہیں۔ ملزمان کو لاہور کے مختلف علاقوں سے گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزم ملک صدیق نے شہری کو بیرون ملک ورک ویزا کا جھانسا دے کر 13 لاکھ روپے سے زائد رقم ہتھیائی تھی اور ملزم شہری کو بیرون ملک بھجوانے میں ناکام رہا اور روپوش ہو گیا تھا، جبکہ ملزم آفتاب رحمان اور دانیال احمد سے معروف رجسٹرڈ کمپنیز کی جعلی پروڈکٹس برآمد کی گئی ہیں۔ ملزمان رجسٹرڈ کمپنیز کی جعلی پروڈکٹس بنانے، اسٹاک رکھنے اور فروخت کرنے میں ملوث پائے گئے تھے۔ ملزمان کے قبضہ سے جعلی پروڈکٹس، پیکنگ کی بوتلیں اور اسٹیکر جو ہے وہ برآمد کر لیے گئے ہیں۔ ایف آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان کو گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ جی فہد امین ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ خاتون کے قتل کے مقدمے میں عمر قید کی سزا پانے والے عدالت نے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا۔ لاہور مجرم مجید بری اور عدالت نے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اکبر ڈوگر نے مجرم کو محمد مجید کی اپیل پر سماعت کی ہے۔
आपको बताएं कि खातून के कत्ल के मुकदमे में उम्र कैद की सज़ा पाने वाले मुजरिम मजीद बरी। अदालत ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार अकबर डोगर ने मुजरिम मोहम्मद मजीद की अपील पर समाअत की है। अहम खबर है, आपको आगाह करें कि खातून के कत्ल के मुकदमे में उम्र कैद की सज़ा पाने वाले मुजरिम मजीद बरी। मजीद जान लेते हैं मोहम्मद इशफाक से। इशफाक बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार अकबर डोगर ने मुलजिम मोहम्मद मजीद की अपील पर समाअत की। अपील कुनिंदा की जानिब से सीनियर कानूनदान उस्मान नसीम एडवोकेट ने अदालत में ये दलाइल दिए और मौक़िफ़ ये इख्तियार किया कि पोस्टमार्टम और मुकदमे का इंदराज ताख़ीर से हुआ। ट्रायल कोर्ट ने हक़ाइक़ के बरक्स फैसला सुनाया। मुलजिम मजीद पर खातून शहनाज बेगम को 2016 में कत्ल करने का इल्ज़ाम आयद किया गया और इस हवाले से उकाड़ा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, जबकि ट्रायल कोर्ट उकाड़ा ने 2019 में मुलजिम को उम्र कैद की सजा सुनाई, जो कि हक़ाइक़ के बरक्स है। दौरान समाअत सरकारी वकील ने अपील की मुखालफत में दलाइल दिए, जिसके बाद जस्टिस सरदार अकबर डोगर ने तमाम दलाइल मुकम्मल होने के बाद मोहम्मद मजीद की उम्र कैद की सजा को कलअदम करार देते हुए मुकदमे से बरी कर दिया। ठीक है इशफाक, बहुत शुक्रिया। वापिस आएंगे एक ब्रेक के बाद।